اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ حاجی صاحب اللہ دیتا صاحب ہر سال میلاد شریف کے حوالے سے یہ خوبصورت محفل سجاتے ہیں۔ میں چونکہ میلاد شریف کے مہینہ میں حرمین طیبین میں تھا، سبحان اللہ، اور میں نے کہا جب واپس آئیں گے تو پھر انشاءاللہ کوئی تاریخ جو ہے ہم میلاد پاک کی رکھیں گے۔ ویسے تو ہمارا جب بھی کوئی ہماری محفل جو ہے یہ میلاد شریف کے مہینے کے ساتھ ہی خاص نہیں ہوتی، جب بھی حضور کا ذکر کرے وہ میلاد ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یہ ذوق شوق سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکت سے اس پورے علاقے کو حفظ و امان عطا فرمائے، خیر و سلامتی عطا فرمائے۔ جو بچے بوڑھے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ میں بھی چونکہ صبح سے سفر میں تھا، صبح ہمارے ٹی وی میں پروگرام تھا، اور وہ پروگرام کا موضوع بڑا خوبصورت تھا، سبحان اللہ، اور اس میں توبہ کے بارے میں اور حضور کے کاشف حضرت بشر حافی کے سبحان بارے میں اللہ، سبحان وہ ہمارا موضوع تھا۔ تو بڑی پیاری گفتگو رہی، چونکہ اس جگہ وعدہ تھا، ہم یہ جو علاقہ ہے اس کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے سبحان اللہ، کہ حضور کے چاہنے والے، حضور سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ میں نے کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں کرنا، صرف 15-20 منٹ گفتگو کرنی ہے، اس کے بعد ہم سلام پڑھیں گے، پھر دعا کریں گے، پھر آپ کو لنگر دیا جائے گا۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ذات کے بارے میں ہمیں 2 باتیں سمجھائی ہیں، اور اس کے بعد تیسری بات اللہ نے اپنی کی ہے۔ سبحان پہلی 2 باتیں اپنے نبی کے بارے میں، حضور کے بارے میں، پھر اس کے بعد اپنی بات کی ہے، تاکہ پہلے لوگ میرے محبوب کو سمجھیں، سبحان اللہ، وہ سمجھ آ گئی تو پھر میری بھی سمجھ آ جائے، سبحان اللہ، اور اگر بندہ حضور کو ہی نہ سمجھے تو رب کی سمجھ آ سکتی نہیں۔ علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور کچھ لوگ پہلے مکہ جاتے ہیں اور کچھ لوگ پہلے مدینہ جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو پہلے مکہ جاتے ہیں پھر مدینہ جاتے ہیں وہ مکہ میں حج کرتے ہیں اور مدینہ پاک میں حج کی منظوری لیتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جو پہلے مدینہ جاتے ہیں پھر مکہ جاتے ہیں وہ مدینہ میں پہلے پاک ہوتے ہیں، پاک ہو کے پھر حج کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت والوں کی اپنی اپنی باتیں ہیں، اپنا اپنا انداز ہے۔ اللہ پاک نے پہلے 2 باتیں اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد فرمائی، اور ایک بات، تیسری بات اپنی بیان فرمائی۔ سبحان دیکھیں، کوئی بھی چیز جس کا تعلق اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں آپ کا سب سے پہلا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس چیز، اس جگہ، اس مقام، اس بات کی تعظیم آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، دیکھیں نا، مسجد ہے نا، تو مسجد یہ نہیں کہ مسجد ہم نے صرف نماز ہی پڑھنی ہے، باقی اس میں جو مرضی کرتے پھریں، نہیں، مسجد کے بارے میں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تعظیم کرنی ہے۔ تعظیم کیسے ہم کرتے ہیں؟ جیسے مسجد کی حاضری شروع ہوتی ہے ہم جوتے اتار دیتے ہیں۔ واو، کیا کرتے ہیں؟ جوتے اتار، جوتے اتار لیتے ہیں۔ یہ بات کی بات ہے کہ کسی کو جوتا واپس میں ملے یا نہ ملے، ہاں جی، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن ہم جوتے اتار دیتے، کیوں؟ اللہ کی عبادت کی جگہ رہے، سبحان اللہ، اللہ اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کی جگہ رہے۔ صرف کوئی بھی پاک جگہ ہو، دربار کسی پہ چلے جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے تعظیم، حاضری بعد میں، پہلے تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ اگر تعظیم نہیں ہوگی تو عبادت نہیں ہوگی۔ آپ مسجد میں جوتے لے کر چلے جائیں، ٹھیک ہے نا جی، اور جوتوں سمیت نماز پڑھنا شروع کر دیں تو کیا یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرے گا؟ نہیں، پہلے تعظیم ضروری۔ اسی طرح ہر وہ چیز، ہر وہ مقام، مدینہ شریف چلے جائیں تو مدینہ شریف یہ نہیں کہ آپ نے 40 نمازیں یا نماز پڑھ، نہیں، سب سے پہلے حضور کے شہر کی تعظیم کرنی ہے۔ سبحان اللہ،
مکہ شریف چلے جائیں، یہ نہیں پہلے آپ نے طواف ہی شروع کر دینا ہے، سب سے پہلے حضور کے اللہ کے گھر کی تعظیم کرنا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانی کی تعظیم کرتا ہے وہی متقی اور پرہیزگار ہے۔ سبحان اللہ سبحان لیکن ہم صبح بھی پروگرام میں تھے تو حضرت بشر حافی اللہ کے بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، سبحان اللہ اور بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے فقیہ ان کی بارگاہ میں جا کر بیٹھتے تھے، سبحان اللہ ان سے دعائیں کرواتے تھے۔ سبحان اللہ لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، ان کو یہ مقام مل گیا۔ دیکھیں نا، میں آیا ہوں تو آپ نے آتے میری تقریر سننا شروع کر دی؟ نہیں، سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ یہ جو ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے یہ بھی حضور کی نسبت کی وجہ سے، سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کی نسبت۔ آپ نے کیا کیا؟ کھڑے ہو گئے، پھول ڈالے، تعظیم کی ہے۔ تو پھر تعظیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلا کام بھی شوق سے سنیں گے، سبحان اللہ اور اگر یہی نہ ہو تو بندہ سمجھ جاتا ہے جو جنہوں نے تعظیم نہیں کی انہوں نے سننا کیا ہے۔ تو واقعی آپ نے تعظیم بھی کی اور ادب سے سن بھی رہے ہیں۔ تو حضرت بشر حافی نے کیا کیا کہ جس گلی سے بابا بشر گزر جاتا وہاں جانور پیشاب نہیں کرتے، سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں گھوڑے نیند نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہتے بشر حافی جا رہے تھے اور ان کو نشے کی بھی عادت تھی، لیکن رب جس پر کرم فرما دے، سبحان اللہ رب جس پر مہربانی فرما دے، ہے جی، کہتے ہیں نا گناہگار کو اس کا کرم چاہیے، اس کے کرم کو بھی تو کوئی گناہگار چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم سارے گناہگار ہیں جی، اللہ کی بارگاہ میں سارے گناہگار ہیں۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نہیں، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ پردے ڈال دیتا۔ تو بشر حافی نے کیا کیا؟ جا رہے تھے، نشے کی حالت میں تھے، تو راستے میں کاغذ کا ٹکڑا آیا، دیکھا کہ اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ آپ نے اسے پڑھا، اسے چوما اور اپنی جیب سے عطر نکالا۔ سبحان جو اللہ نشہ کرنے والے ہوتے ہیں نا جیب میں سپاری عطر ضرور رکھتے ہیں، سبحان اللہ تاکہ کھانے کے بعد اس کو منہ میں ڈالے اور کسی کو کھا کے نہ پڑے کہ میں نے نشہ کیا ہوا۔ آپ سگریٹ پینے والوں کو دیکھیں نا تو انہیں سپاری رکھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ یہ آپ نے شاہ صاحب کو کیسے پتا ہے؟ مجھے اس لیے پتا کہ میں نے سگریٹ والے سے پوچھا کہ تم نے یہ سپاری کیوں رکھی ہے؟ اس نے کہا جناب باجاں بڑے سخت ہیں تو میں اس لیے رکھتا ہوں تاکہ پتہ نہ چلے۔ تو میں نے کہا ابے کو تو پتہ نہیں چلے گا لیکن ابے کے رب کو تو پتا ہے نا کہ تم نے یہ کام کیا ہے۔ تو فرمایا، میں نے کہا یا سچ بولا کرو یہ چیز کو چھوڑ دو۔ سبحان تو حضرت بشر حافی نے خوشبو نکالی، اس جو کاغذ پر لگائی، اس کو خوشبودار بنایا، گھر میں آ کر اپنی الماری میں رکھ دیا۔ خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہاتھ غیبی کی طرف سے آواز آئی، بشر تو نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے، ہم قیامت تک لوگوں کے دلوں میں تیرے نام کی تعظیم پیدا کر دیں۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری حیدری سبحان وہی بشر حافی ہیں کہ جب وہ کسی گلی سے گزرتے ہیں تو وہاں جانوروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں بابا جی گزرے ہیں، سبحان وہاں وہ پیشاب نہیں کرتے، وہاں وہ لید نہیں کرتے۔ بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے فقیہ ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں۔ بلکہ حضرت امام احمد بن حنبل، سبحان اللہ آپ جیسی شخصیت ان کے پاس جاتے تو لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، تو اس بابے کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جس دین، جس کی باتیں میں کرتا ہوں، سبحان جس رب کی باتیں میں کرتا ہوں اس رب کو مجھ سے زیادہ وہ جانتا ہے۔ سبحان اللہ واو تو یہاں تعظیم سے بات چلی کہ کسی بھی چیز جس کو آپ مانتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کا ذہن مثبت ہے، اس کی تعظیم ضروری۔ مثلا والدین ہیں تو والدین، ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ صرف ان کو یہی پوچھنا ہے ابا جی کیا حال ہے یا مہینے کا خرچہ دے دینا؟ نہیں، ان کی تعظیم کرنا واجب ہے، ان کا تعظیم، ان کا ادب، ان کا احترام۔ تو سمجھانے کے لیے یہ 2-3 نمونے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ یہی بات اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ایمان والو، اے لوگو، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی تسبیح کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے یاد کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن میری یاد سے پہلے تم نے کرنا کیا ہے؟
اللہ نے دو جملے ارشاد فرمائے. اللہ نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَكِّرُوهُ. یہ دونوں جو باتیں ہیں اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد فرمایا. فرمایا میری بات کرنے سے پہلے، میرا ذکر کرنے سے پہلے، میری عبادت کرنے سے پہلے، میری تسبیح کرنے سے پہلے دو چیزیں تم نے میرے محبوب کے بارے میں کرنی. اگر وہ نہ ہوئی تو میں رب ہونے کے تمہارے سجدے کرنے کے باوجود بھی میں تمہارے سجدے قبول نہیں کروں گا، میں تمہارے روزے قبول نہیں کروں گا، میں تمہارے حج قبول نہیں کروں گا. یا اللہ وہ کیا فرمائے تو ضرور میرے محبوب کی عزت حد سے نکل کر کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ وَتُعَكِّرُوهُ. اور میرے نبی کی توقیر حد سے نکل کر کرو. سبحان اللہ. ایک ہوتا ہے نا میری تعظیم کیا اپنے حد میں رہتے ہوئے، والدین کی عزت ہے حد میں رہتے ہوئے، استاد کی عزت ہے حد میں رہتے ہوئے، کسی بڑے بندے کی عزت ہے حد میں رہتے ہوئے. لیکن اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کی عزت کرو حد سے نکل کر، سبحان اللہ. بہت میرے محبوب کی توقیر کرو حد سے نکل کر. یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کی اتنی عزت کرنی ہے جتنی تم نے اپنے والدین کی کرنی ہے. فرمایا نہیں، اتنی احترام جس میں کوئی حد نہ ہو، جس کا کوئی شمار نہ ہو. فرمایا دو چیزیں کرنی ہیں تو ضرور ہو و تو ہو. حد سے نکل کر تعظیم، حد سے نکل کر توقیر. اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. جب تمہارے دل میں میرے محبوب کی عزت بھی ہوگی حد سے بڑی ہوئی، میرے محبوب کی توقیر بھی ہوگی، اب حق بنتا ہے کہ تم میری تسبیح بیان کرو، صبح شام بیان کرو. سبحان اللہ. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں اگر تم نماز پڑھتے ہو تو دل میں بغض رسول ہے، روزے رکھتے ہو دل میں بغض رسول ہے، حج کرتے ہو دل میں بغض رسول ہے، تو تمہاری نماز، تمہارے روزے، تمہارا حج وہ تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا، جس طرح کہ ان منافقین کے منہ پر ماری گئی جو حضور کے پیچھے نماز تو پڑھتے تھے لیکن حضور کی غیبت بھی کرتے تھے، حضور کے پاس بیٹھتے تھے. جو منافقین تھے، دیکھیں سورہ کافرون ہے نا جی، اس کی 5 آیتیں، اور سورہ منافقون 2 صفوں کی ہے. سبحان اللہ. کافر کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کافر ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن منافق جو ہوتا ہے وہ تمہاری صفوں میں ہوتا ہے، وہ تمہارے ساتھ بیٹھتا ہے، لیکن اس کے 2 چہرے ہوتے ہیں، تمہارے منہ پر تمہاری بات، اس کے منہ پر اس کی بات، اس کے منہ پر اس کی بات. حضور نے فرمایا جو منافق ہوگا قیامت والے دن اس کے 2 چہرے ہوں گے، ایک اس طرف ایک اس طرف، اور بڑی تکلیف میں ہوگا. ذی الوجہین 2 چہروں والا ہوگا منافق. دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے، آمین. یک رنگی عطا فرمائے. تو فرمایا کہ حضور نبی پاک وہ منافق تھے نا، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی، اور باہر جا کے نا آپس میں بیٹھتے منافق. عبداللہ بن ابی منافق تو کہتے کہ یار دیکھو ہم نمازیں پیچھے پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں چلتا، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلتا، اس طرح کی باتیں کرتے. تو صحابہ کرام کو جب اس چیز کا پتہ چلا تو نے کہا عبداللہ بن ابی رب سے معافی مانگ لو، اللہ کے رسول کو سب کچھ پتا ہے، سبحان اللہ. یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تمہاری اس چیز پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں، یہ ان کا کرم ہے کہ تمہاری اس منافقت پر پردہ ہے. اگر تم نے اپنی حالت کو نہ بدلا تو خدا کی قسم اللہ کے رسول کی ایسی ناراضگی آئے گی، پھر کوئی رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا نہیں ہوگا، سارے دروازے بند ہو جائیں گے، ساری چیزیں بند ہو جائیں گی. تو حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ گفتگو کرتے تو ایک دن صحابہ نے کہا جاؤ جا کے حضور سے معافی مانگ لو، حضور کی عزت، حضور کی تعظیم کا خیال کرو. تو کہنے لگے کہ دیکھو تم نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، تم نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا، اب تم کہتے ہو ہم اللہ کے نبی کو سجدہ کریں، تو یہ نہیں ہو سکتا. حضور کی تعظیم کو وہ سجدہ کہتے تھے. اللہ تعظیم اور چیز ہے، سجدہ اور چیز ہے. تعظیم اور چیز ہے، سجدہ اور چیز ہے. عزت اور چیز ہے، سجدہ اور چیز ہے. تو فرمایا تم کہتے ہو. اب کیا ہوا، ایک دن نا انہیں جب یہی پراپوگنڈا کیا نا تو حضور نے فرمایا، وہ منافق بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا تو بھی اٹھ جا، تو منافق ہے نکل جا، تو منافق ہے نکل جا، تو منافق ہے نکل جا. جتنے منافقین جو 2 چہروں والے تھے سب کو نکال دیا. جو حضور کے سچے ساتھی تھے، صحابی تھے، وہ سارے بیٹھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا تم مبارک ہو، اللہ نے تمہارے دل کو نفاق سے پاک کر دیا. سبحان اللہ. محدثین فرماتے ہیں جن کو اٹھا کے باہر پھینک دیا وہی نماز پڑھتے، جو بیٹھے رہے وہ بھی نماز پڑھتے. جن کو باہر پھینک دیا وہ قرآن پڑھتے تھے، یہ بھی قرآن پڑھتے تھے.
وہ بھی روزے رکھتے تھے، یہ بھی روزے رکھتے تھے، لیکن فرق کیا ہے؟ سرکار نے ان کو باہر نکال دیا، ان کو بٹھائے رکھا۔ محدثین فرماتے ہیں فرق صرف تعظیم مصطفیٰ کا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، تو تعظیم نہیں کرتے، جو تعظیم کرتے تھے اللہ کے نبی نے انہیں اپنے پاس بٹھائے رکھا، سبحان اللہ، اپنے گلے سے لگائے رکھا، اپنے پاس عزت عطا فرمائے رکھی۔ یہ بلال ہیں، یہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، یہ سیدنا عمر فاروق ہیں، یہ عثمان ہیں، یہ مولا کائنات ہیں، یہ حضرت سلمان فارسی ہیں، یہ حضرت مقداد ہیں، یہ حضرت بلال ہیں، یہ حضرت صہیب ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ سب کو بٹھا کے اپنے پاس بلائے رکھا، کیونکہ یہ حضور کی عزت کرتے تھے، سبحان ہاتھ سے نکل کر کرتے تھے، حضور کی تعظیم کرتے تھے، ہاتھ سے نکل۔ اب جو حضور کی تعظیم نہیں نہ کرتے تھے، اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی تسبیح انہی کے منہ پر مار دی، سبحان اللہ، بے شک، ان کی عبادت انہی کے منہ پر مار دی، اور عذاب یہ آ گیا کہ اللہ نے فرمایا محبوب یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، میں رب کہتا ہوں یہ تجھ پر ایمان نہیں لائے۔ یہ تو ایمان بھی گیا ہے نہیں، ایمان بھی گیا، قرآن بھی گیا، رحمان بھی گیا، ہر چیز ان سے چھن گئی کہ اللہ کے نبی نے اللہ نے یہ فرمایا محبوب آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے نا تو میں آپ کے استغفار کو قبول نہیں کروں گا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کرنا چاہ رہے ہیں جو میرے بھی دشمن ہیں، جو آپ کے بھی دشمن ہیں، سبحان اللہ، جنہوں نے آپ کی تعظیم کا۔ تو منافقین کے لیے یہ عذاب آتا ہے جو حضور کی تعظیم نہیں کرتے۔ میں تو کہتا ہوں کہ بندہ بے عمل ہو نا تو معافی کی گنجائش ہو جاتی ہے، بڑے بڑے بے عمل لوگ بخشے جاتے ہیں، اس کی رحمت ہے نا، رحمت حق بہانہ می جویت، بہانہ می جویت۔ ایک عورت نے کتیا کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرمائی۔ سبحان اللہ، کسی بندے نے رستے سے پتھر ہٹا دیا، حضور نے فرمایا کہ رستے سے پتھر ہٹانے والا یہ عمل بھی اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بہت چیزوں کو نہیں دیکھتا، چھوٹی چھوٹی نیکی کو دیکھ کر اس نے بخش دینا ہے، چھوٹے چھوٹے نیک کاموں کو۔ رحمت حق بہانہ می جو ہے، بہانہ می جو ہے، اللہ بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھتا، بہانے بنا بنا کے وہ بخش دیتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات بابرکات کہ جنہوں نے تعظیم فرمائی، جنہوں نے آپ کا ادب کیا، جنہوں نے آپ کی عزت کی، اللہ تعالیٰ انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ فرمایا 70 بار بھی ان کے لیے دعا کریں گے دعا قبول نہیں ہوگی۔ لیکن یہی عبداللہ بن ابی کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ اب دیکھیں عبداللہ میں فرق ہے، باپ عبداللہ ہے تو وہ رئیس المنافقین ہے، جہنمی ہے، حضور کی تعظیم نہ کر کے وہ جہنمی ہو گیا۔ بیٹا بھی عبداللہ ہے، نام دونوں کی ایک ہے لیکن فرق ہے، ایک جنتی ایک جہنمی ہے۔ جو بیٹا عبداللہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ حضور کا صحابی ہے، سبحان اللہ، وہ حضور کا غلام ہے، وہ حضور کا تابع دار ہے، وہ حضور کی تعظیم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے محبوب کا وہ صحابی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے سب سے پہلی جو چیز ہے اپنے دل میں حضور کا ادب پیدا کرے، حضور کا احترام پیدا کرے، حضور کی عزت پیدا کرے۔ جب اس چیز کا جھاڑو تمہارے دل میں پھر جائے گا تو خدا کی قسم نماز پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا، روزہ رکھنے کا بھی مزہ آئے گا، قرآن پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا۔ جنہوں نے حضور کی محبت میں قرآن پڑھا ہے نا تو انہوں نے لکھا ہے کہ زیرہ زبرہ شدہ مدہ سب شان تیری وچ چاہیے۔ سبحان اللہ، حضور کی محبت ہے نا دل میں تو ہر چیز میں حضور کی محبت نظر آتی ہے۔ تو جنہوں نے حضور کی محبت کا خیال نہیں رکھا وہ قرآن پڑھ کے بھی گدھے کے گدھے رہے، انہیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی۔ تو حضور کی تعظیم، حضور کا ادب، حضور کا احترام یہ سب سے بڑی نعمت ہے، جس کو یہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ سبحان اللہ، حضور کے ایک دو نمونہ میں پیش کر کے نا پھر میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضور نے حج فرمایا نا تو حج فرمانے میں ظاہر بندہ ٹینٹ کرواتا ہے، خلق کرواتا ہے، حجامت کرواتا ہے۔ حضور نے اپنے نائی کو بلایا، فرمایا حجامت کرو۔ حضور کی جب نائی نے حجامت جو ہے وہ شروع کی نا
تو حضور کے صحابہ کرام نا حضور کے گرد جمع ہو گئے. کیوں جمع ہو گئے؟ اس لیے جمع ہو گئے کہ حضور کا کوئی منہ مبارک بال مبارک زمین پر نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. کوئی بال مبارک آپ کا نیچے نہ گرے. اب قرآن کی کسی آیت میں یہ نہیں لکھا کہ حضور کے بال جمع کرنے. سبحان اللہ حدیث میں بھی نہیں ہے, حضور نے بھی نہیں فرمایا. اور حضور کے صحابہ بال جمع کر رہے ہیں تو حضور نے نہیں فرمایا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو. بھئی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی ہر چیز کو سنبھال کے رکھیں. سبحان اللہ یہ محبت کا تقاضا ہے, یہ محبت کی اولین شرط ہے. صرف محبوب سے محبت نہیں, محبوب سے جڑی ہر شے سے محبت کی جائے. حضور کی ساتھ لگنے والی چادر مبارک سے محبت کی جائے, آپ کی منہ مبارک سے محبت کی جائے, آپ کی اہل بیت سے محبت کی جائے, آپ کے صحابہ کرام سے محبت کی. تو فرمایا بال جمع کر دیے نا. تو حضور علیہ السلام نے کسی صحابی کو یہ نہیں فرمایا یہ کیا کر رہے ہو. جب سارے منہ مبارک جمع ہو گئے نا تو آپ نے ایک ایک دو دو تمام صحابہ کرام میں تقسیم فرما دی, سبحان اللہ تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ تمہارے بال اور ہیں, یہ بال اور ہیں. سبحان اللہ سبحان کہیں یہ نہ کہہ بیٹھو کہ جس طرح ہمارے بال ہیں اسی طرح نبی کے نعوذ باللہ بال ہیں, یا جس طرح ہم ہیں نعوذ باللہ نبی بھی اسی طرح انسان ہے. نہیں, ہمارے نا کولی لوہارا میں علامہ بشیر صاحب آپ جانتے ہوں گے, کوٹلوی, بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں, بڑی اچھی تقریر فرماتے پنجابی میں, اور بڑے شعر و شاعری بھی کرتے تھے. تو وہ بڑے خوبصورت بات کرتے تھے. تو حضور کی شان کے والے سے وہ ایک شعر پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے ہے تو بھی بشر, ہے وہ بھی بشر, سبحان اللہ ہے تو بھی بشر, ہے وہ بھی بشر. یا انسان تو بھی انسان ہے لیکن سرکار بھی انسان ہے, لیکن فرق ہے وہ بھی بشر ہے تو بھی بشر, ان کے جوتے پہ چمک تیرے چہرے پر نہیں. سبحان اللہ اللہ سمجھ گئے؟ سبحان اللہ اور میں ان کے نالین بھی چمکتے ہیں اور تیرے چہرے پر کوئی چمک نہیں. تیرا چہرہ بھی ان کے نالین کے برابر نہیں ہو سکتا. ہے وہ بھی بشر ہے تم بھی بشر, ان کے جوتے پہ چمک تیرے چہرے پر نہیں. اور ایک عربی شاعر نے یہ کہا کہ وہ یقوت وہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے پتھر پیدا کیے ہیں, لیکن حضور علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے سارے پتھر ہیں, اور پتھر یقوت کا بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ یقوت کے پتھر کی قیمت علیحدہ ہے, عام پتھر کی قیمت علیحدہ ہے. تو فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا اپنے بال مبارک تمام صحابہ کرام میں تقسیم کیے. حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں نا مجھے بھی ایک دو تین بال مبارک ملے. سبحان اللہ میں نے کیا کیا, میں نے ٹوپی میں سی لیے. سبحان اللہ اب کسی نے یہ نہیں کہا کہ ٹوپی میں سینے چاہیے, قرآن میں بھی نہیں آیا, حدیث میں بھی نہیں آیا. یہ محبت کے اپنے انداز ہوتے ہیں. وہ محبت جو ہوتی ہے نا وہ اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے. سبحان اللہ کہ میں نے اپنے شیخ کے ساتھ, میں نے اپنے استاد کی, میں نے اپنے بڑے کی, میں نے اپنے والدین کی, میں نے اپنے پیر و مرشد کی, میں نے اللہ اس کے رسول کی تعظیم کس طرح کرنی ہے. محبت جتنی ہو نا وہ راستہ بنا لیتی ہے. تو فرمایا کہ فرماتے ہیں وہ ٹوپی جس جنگ میں پہن کے جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ مجھے فتح دے دیتے, کامیابی ہوتی. ایک جنگ میں میری 9 تلواریں ٹوٹ گئیں, سبحان اللہ فتح نہیں ہوئی. فتح کون دیتا ہے؟ اللہ اللہ دیتا ہے. فتح کون دیتا ہے؟ اللہ اللہ دیتا ہے, لیکن کسی کی وجہ سے دیتا ہے. سبحان اللہ ایسی صرف نعرہ تکبیر لالا کے نا نعرہ رسالت نہیں لگایا, کشمیر اتھے تو اتھے کھلوتا ہے. سبحان اللہ نہیں سمجھ آئی؟ جس نے صحیح نعرہ رسالت لگ گیا ہے نا تو کشمیر فتح ہو جائے گا انشاءاللہ. فرمایا کہ دیتا وہی, مالک وہی ہے, خالق وہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. پروردگار وہی ہے لیکن وہ کسی کی وجہ سے دیتا ہے, سبحان اللہ کسی کے ذریعے سے دیتا ہے. حالت فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوں, میری 9 تلواریں ٹوٹ گئی, فتح نہیں ہو رہی. فرمایا تو میں واپس بھاگا, سر پہ دیکھا ٹوپی نہیں تھی, میں واپس بھاگا. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم بھی گھبرا گئے, وہ ہمارا امیر بھاگ کے جا رہا ہے, ہم کیا کریں. بڑے پریشان ہوئے. خالد بن ولید فرماتے ہیں میں خیمے میں گیا, ٹوپی پہنی, ٹوپی پہن کے جب میں میدان جنگ میں اترا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کایا پلٹ دی. سبحان اللہ اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی. سبحان اللہ اللہ نے ہمارے لیے فتح کے دروازے کھول دی, دشمن کو شکست ہوگی. تو میرے دوستوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے, لڑے بغیر کیسے فتح مل گئی؟ فرمایا جو فتح ملتی تھی وہ سرکار کے منہ مبارک کی وجہ سے.